الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ ایک تلاوت کی ہے جس میں درود شریف کے بارے میں اللہ رب العزت کا ایک عظیم الشان فرمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب پر درود شریف بھیجو۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں اللہ رب العزت خود بھی شامل ہیں، اس کے فرشتے بھی شامل ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم ایمان والے اللہ کے اس عبادت میں اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ گویا کہ جب بھی ہماری زبان سے درود شریف نکلتا ہے، یوں سمجھیں کہ اس عمل میں ہم اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ ہو گئے۔ اتنی عظیم الشان عبادت ہے، اور احادیث میں اس کے بے شمار فضائل آئے ہیں۔ گناہ بھی معاف ہونا اس سے بالکل نمایاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے گناہ ایسے ختم ہوتے ہیں جیسے جلتی ہوئی آگ پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا جائے۔ ٹھنڈا پانی ڈالنے سے جس طرح آگ بجھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو درود شریف پڑھنے سے اس بندے کے گناہ بھی ایسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کے ڈھیر سارے فضائل ہیں، جن میں نمایاں یہ ہے کہ روز محشر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور دنیا میں سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت نصیب ہوتی ہے، اور بندے کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا، وہ صراط مستقیم پر چلتا رہتا ہے۔ اور اس طرح جو بندہ معیشت میں پریشان ہو، رزق میں پریشان ہو، کاروبار کے اندر پریشان ہو، تو درود شریف کی کثرت کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو بلند فرما دیتے ہیں۔ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، فقر دور ہوتا ہے، اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جس مقصد کے لیے بھی پڑھا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ درود شریف پڑھنا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت شریفہ یہ تھی کہ کوئی بھی صحابی آپ کو ہدیہ
پیش کرتا تو آپ اس کے جواب میں اس سے اچھا ہدیہ عطا فرماتے تھے۔ تو جب ہم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجیں گے درود شریف کا، تو وہاں سے اس ہدیے سے بڑھ کر ہدیہ ہمیں وصول ہوگا۔ وہ کیا ہوگا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کے لیے جو درود شریف پڑھتا ہے وہاں سے دعاؤں کا ہدیہ بھیجتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک کا مفہوم بھی ہے کہ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے، فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس درود شریف کو لے کر جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں، اس درود شریف کو میرے محبوب کی خدمت میں لے جاؤ تاکہ وہ یہ درود شریف جب ان کے پاس پہنچے گا تو وہ اپنے امتی کے لیے دعا فرمائیں گے۔ تو جب بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر پہنچتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ تو یہ درود شریف پڑھنے کے یہ چند فضائل ہیں اور یہ بہت ہی بڑے فضائل اعزاز ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی وقت ملے ہماری زبان پر درود شریف چلتا رہے۔ اور بھی درود شریف بہت زیادہ ہیں، بہت سارے درود شریف ہیں، لیکن ایک مختصر درود شریف عرض کر دوں، وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مختصر درود شریف ہے۔ یہ جس طرح دوسرے درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اس کا ثواب بھی اسی طرح پورا ملتا ہے، لیکن یہ زیادہ پڑھا جائے گا، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس درود شریف کثرت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔